بہت شکر گزار ہوں سب شرکاء کا جو آج یہاں موجود ہیں۔ میں ابھی سیدھا اڈیالہ جیل کے باہر سے ہی آ رہا ہوں۔ اڈیالہ جیل تک تو ہمیں نہیں جانے دیا گیا، 2 میل دور روک دیا گیا۔ آج عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک مقدمہ 300 مقدمات میں سے ایک مقدمہ جو قائم ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پروسیکیوشن کی طرف سے ریبٹل آرگومنٹس ہوں گے۔ آج یہ توقع نہیں تھی کہ کوئی فیصلہ سامنے آئے گا، تاہم ہوا یوں کہ جج صاحب ایک فیصلہ لکھ کر لائے اور عدالت میں آتے ہی انہوں نے وہ فیصلہ سنا دیا۔ اس وقت ہمارے لیڈ کاؤنسل سلمان صفدر صاحب بھی وہاں موجود نہیں تھے، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو بھی روسٹرم پہ نہیں بلایا گیا اور ایک فیصلہ سنا کر وہ چل دیے۔ اب یہی صورتحال ہے جس سے ہم روز دوچار ہو رہے ہیں، جس سے پاکستان کا ہر شہری روز دوچار ہو رہا ہے۔ جیسا دوستوں نے کہا، پاکستان کا نظام آج ایک ڈھکوسلا بن چکا ہے۔ ہمیں کہنے کو عمارتیں نظر آتی ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے عدالت، ہمیں دیگر جو ہمارے آئینی عہدے ہیں، جو آئینی ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، ان سے منسوب عمارتیں نظر آتی ہیں، لیکن روح کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ تمام ادارے آج آلہ بن چکے ہیں جبر کا۔ ان تمام عمارتوں میں ہمیں نہ انصاف ملتا ہے، نہ ہمیں سوچ ملتی ہے جس کے ذریعے قانون سازی ہو، جو عوام دوست ہو، جو غریب پرور ہو۔ تو ہم ایک ایسے نقطے پہ کھڑے ہیں آج اپنی تاریخ کے، جہاں ہم پہلے بھی کھڑے رہے ہیں۔ یہ ٹھیک کہا کچھ دوستوں نے کہ پہلے بھی اس ملک میں جبر آیا ہے، پہلے بھی اس ملک میں جبر کے خلاف مزاحمت کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ہم پھر مڑ کر وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں چند سالوں کے بعد۔ کیا وجہ ہے کہ جبر کا جو ایک مستقل نظام ہے، ہم اس سے چھٹکارا نہیں پا رہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے، اور آج جہاں ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہ ہے، کون سے وہ بنیادی اصول ہیں جن کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے، ان کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، انہیں ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، صرف کسی عہدے کے حصول کا ذریعہ نہیں بنانا۔ ہم نے نعرے اس لیے نہیں لگانے کہ ہمیں خواہش ہے کہ ہماری باری آ جائے جبر ہمیں اپنی گود میں بٹھا لے۔ تو یہ بالکل ٹھیک سوالات کیے ہیں مطیع اللہ جان نے بھی، افضل بٹ صاحب نے بھی۔ ماضی کی لغزش جو ہے، ماضی کی ناکامی، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں آج کچھ نہیں کرنا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ماضی میں ہم منزل نہیں پا سکے تھے، اس لیے آج بھی ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم جبر کو موقع دیں گے کہ وہ مزید ظلم ڈھائے۔ تو ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے ہم سب کو، بطور شہری، بطور انسان، کہ ہم نے جبر کو اور ظلم کو سہنا ہے یا نہیں سہنا۔ اس کا کوئی تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، پی ٹی آئی سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، نون لیگ سے نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہم سب کے انفرادی ضمیر سے ہے۔ کیا ہم ایک آزاد لوگ ہیں؟ کیا میں ایک آزاد شخص ہوں یا نہیں ہوں؟ میرے پہ کیا ذمہ داری ہے اس لمحے؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا مجھے ڈر کر کہیں آسودگی ڈھونڈنی ہے؟ کسی دڑبے میں بند ہو جانا ہے؟ کیا مجھے کہنا ہے کہ میں سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتا جبر کی، اس لیے مجھے رہنے دو سکون سے کہیں؟ یا مجھے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، جبر کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ظلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور کہنا ہے کہ تم ظالم ہو، تم جابر ہو، تمہارے جبر کو، تمہارے ظلم کو میں نہیں مانتا؟ یہ فیصلہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے انفرادی طور پر۔ اور جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، جب آپ اور میں یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے جبر کو نہیں سہنا، ہم نے ظلم کو ظلم کہنا ہے، تو پھر بات بہت آسان ہو جاتی ہے۔ یہ پیغام لے کر ہم نے ہر پاکستانی کے پاس جانا ہے کہ تم ایک آزاد شخص ہو، تمہارے حقوق ہیں، تم انسان ہو، بطور انسان تم احترام کے قابل ہو۔ اس ملک میں اشرافیہ کی حکومت بہت ہو چکی۔ آج اگر اس ملک میں 40% بچے 15 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہیں، ان کا دماغ اور ان کے جسم ان کی عمر کے حساب سے کم ہیں، اگر آج 60% بچوں کو 15 سال کی عمر میں کوئی تعلیم میسر نہیں ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 78 سال سے اس ملک پر ایک طبقہ حکمرانی سنبھالے ہوئے ہے، مسلط ہے، وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہے، اس کی اپنی ترجیحات ہے۔ ایک ایلیٹ سٹیٹ بن چکی ہے پاکستان کی ریاست۔ یہاں ایک دن بھی ہم نے وہ حقوق نہیں پائے جن کا وعدہ ہم سے کیا گیا، جو آئین ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ ہم بولنا چاہیں تو ہمارے اوپر ایف آئی آر کٹتی ہے، اور کچھ نہیں تو دفعہ 144 کے ذریعے ہماری زبان اور ہمارے قدم جو ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے۔
तमाम बुनियादी हुकूक जो आइन में दिए हुए हैं वो बेईमानी है। तो हमें अब फैसला करना है कि हमने करना क्या है, हमने कैसे आगे बढ़ना है। तो जैसा कि मतीउल्लाह ने कहा, जैसा कि और दोस्तों ने कहा, इसका ताल्लुक अब हमारी जात से है, लेकिन अकेले ज़ाहिर है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें इकट्ठे आगे बढ़ना है, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है। आज इमरान खान साहब ने जेल से एक पैगाम भेजा है, उनसे मुख्तसर मुलाकात एक वकील साहब की हो सकी। उन्होंने यही कहा है कि कौम अब तैयार हो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, कोई और अब एवेन्यू बाकी नहीं रहा, कोई और रास्ता बाकी नहीं रहा। अदालत से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, हम अदालत जरूर जाएंगे, हम इनको फ्री हैंड नहीं देंगे, हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, हम अदालतों में अपनी अपीलें, अपनी दरखास्तें, अपनी पिटिशनें डालते रहेंगे। लेकिन हमें कोई तवक्को नहीं है इंसाफ को, हमें कोई तवक्को नहीं है कि हमें वो हुकूक मिलेंगे जिनका वादा आईन पाकिस्तान ने हमसे किया है, शराफत ने हमसे किया है, हमारे दीन ने हमसे किया है। हम आज एक मुकम्मल तौर पे महकूम कौम हैं। अब हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम अपनी आवाज बुलंद करें। आवाज हम मीडिया के जरिए बुलंद नहीं कर सकते, मीडिया पर कदगन है, मीडिया सेंसर भी हो जाता है, आजाद मंच सहाफी नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, उनको तंबीह की जाती है, उनके बच्चों की जान और माल के काम को कहा जाता है कि वो महफूज नहीं है। कितने आप में से ऐसे हैं जो आकर हमें बताते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो आज हम सब ने बतौर कौम अपनी आवाज बुलंद करनी है और आगे बढ़ना है। हमने वो हुकूक छीनने हैं जो हमारा हक है, बतौर इंसान हमारा हक है। हमने गरीब को उसका हक देना है। इस मुल्क के वसाइल पर पहला हक इस मुल्क के लोगों का है, वो बलोचिस्तान के हों, वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, वो सिंध का हारी हो, उसका पानी हो, वो पंजाब के हों, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के हों। हर जगह हम वही नाइंसाफी देख रहे हैं, जहां गरीब को गरीब तर किया जा रहा है। झूठ है कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। तमाम आदात जो हमारे सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि लोग पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं। सिर्फ लोग नहीं, उनका सरमाया भी भाग रहा है। इस मुल्क में रोजगार पैदा नहीं हो रही, ये मुल्क बुनियादी तौर पर गलत समत चल रहा है। तो हमने इस मुल्क की समत को ठीक करना है, हमने वो वादे पूरे करने हैं जो इस मुल्क के आवाम से किए गए। हमने अब फैसला ये करना है बतौर इंसान, बतौर कौम, बतौर सियासी वर्कर, बतौर सहाफी, बतौर वकील कि हम कहां खड़े हैं। हम अपनी जात की खातिर जबर से कोई फायदा हासिल करना चाहते हैं, हम ओहदा हासिल करना चाहते हैं, या हम अपनी जात से उठकर उन उसूलों की खातिर लड़ना चाहते हैं जो अबदी हैं। हम उस गरीब के लिए लड़ना चाहते हैं जिसका और कोई सहारा नहीं है, जिसको ना तालीम हासिल है, ना जिसको सेहत हासिल है। तो आज हम इसी अज़्म को दोहराने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं, ये अयादा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे बुनियादी हुकूक के लिए। हमें एक मीसाक चाहिए इन बुनियादी हुकूक के हवाले से। हमें बिल्कुल इक़्तिदार नहीं चाहिए। अगर कोई ये समझता है कि मैं या पीटीआई या इमरान खान इक़्तिदार के लिए खड़ा है, हम इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, तो ये गलत है, ये झूठ है। अगर ऐसा करना होता तो इमरान खान बहुत पहले समझौता कर लेता, आज वो किसी महल में बैठा होता, शायद वजीर आजम भी होता। इमरान खान फैसला कर चुका है, और मैं समझता हूं इस कौम की बड़ी तादाद ये फैसला कर चुकी है कि हमने अब उसूलों